أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، اور بعض لوگ جو کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے اللہ پر، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر، وما هم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں، حقیقت میں وہ مومن نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان ایمان والوں کو جو ایمان لے آئے۔ وما یخدعون الا انفسهم، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو۔ وما یشعرون، اور وہ سمجھتے نہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے پس بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری میں، ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بس اس کے جو وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے فساد نہ کرو زمین میں، قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں بے شک ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، خبردار بے شک وہی فسادی ہیں اور لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لے آؤ جیسے ایمان لائے لوگ، مخلص پکے سچے مومن بن جاؤ۔ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے ایمان لائے بے وقوف۔ الا انهم هم السفهاء، خبردار بے شک وہی بے وقوف ہیں۔ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن وہ جانتے نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب ملتے ہیں ایمان والوں سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب الگ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، اپنے سرداروں کے پاس، قالوا انا معکم، کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، بے شک ہم تو استہزاء کرتے ہیں، مسلمانوں سے تمسخر کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ استہزاء کرتا ہے ان کے ساتھ اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے ان کی سرکشی میں۔
بہکتے پھرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آج بدھ ہے اور جمادی الاول کی 20 تاریخ سن 1423 ہجری. جولائی کی آج آخری تاریخ ہے 31 سن 2002. آج کے سبق میں پارہ الف لام میم کا دوسرا رکوع پڑھا گیا ہے. دوسرے رکوع کی 8 آیات یعنی آیت نمبر 8 سے لے کر 15 تک. جیسا کہ کل عرض کیا تھا، اللہ پاک نے اپنی اس کتاب کے شروع میں 3 جماعتوں کا ذکر کیا ہے. پہلی جماعت وفاداروں کی، سچے پکے مخلص مومن، قربانیاں دینے والے، اندر سے بھی مسلمان باہر سے بھی مسلمان، وفادار باعمل. ان کا نام اللہ نے متقین رکھا ہے. ان کا نام کیا رکھا؟ متقین، پرہیزگار لوگ. دوسرے نمبر پر بے دینوں کا ذکر کیا جو مخالف ہے، کھلے ہوئے مخالف دشمن، ان کا ذکر کیا ہے. ان الذین کفروا سے فرمایا یہ کافر لوگ ہیں، ضدی ہیں، ان میں طلب ہی کوئی نہیں. ان پر مہر جباریت لگ چکی. آپ ان کو سمجھائیں نہ سمجھائیں یہ ماننے والے نہیں. اور ساتھ ہی ان کے لیے دوزخ کے بہت بڑے عذاب کی وعید بتا دی. اور ایک تیسری جماعت کا بھی ذکر کیا ہے جو کہ ہے تو وہ منکروں کی جماعت، کافروں کی، لیکن وہ کہلاتے مسلمان ہیں، اس لیے زیادہ خطرناک ہیں. اللہ نے اس تیسری جماعت کا ذکر قدر تفصیل سے کیا، قدر تفصیل سے، اس لیے کہ یہ بنے ہوئے دوست ہیں لیکن ہیں دشمن. عام کافروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں. بظاہر انہوں نے نام مسلمانوں کے رکھے ہوئے ہیں، کہلاتے بھی مسلمان ہیں، کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، اور اسلام کے ساتھ وفاداری کا بھی اظہار کرتے ہیں. لیکن فرمایا یہ اندر سے دشمن ہے، ان سے بچنا زیادہ ضروری ہے. یہ دوست نما دشمن ہیں. بھیڑ کی شکل میں بھیڑیے ہیں، بھیڑ کی شکل میں بھیڑیے ہیں، یہ زیادہ خطرناک ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان کا مقصد دنیا کا مفاد ہے کہ کافروں سے بھی فائدہ اٹھائیں، مسلمانوں سے بھی فائدہ اٹھائیں. یہ مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے، اپنے آپ کو بڑا ہوشیار اور عقل مند سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کی مت ماری گئی ہے کہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کیا. تو یہ عقل مند ہوئے کہ بے وقوف ہوئے. نماز نہ پڑھنے والا بے وقوف ہے، تھوڑے سے آرام کے لیے ہمیشہ کی آگ میں جلے گا دوزخ میں. زکوٰۃ نہ دینے والا بے وقوف ہے کہ تھوڑا سا مال بچایا اور بچے گا وہ بھی کوئی نہیں، قبر میں مال ساتھ جائے گا. لیکن زکوٰۃ نہ دے کے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے جہنم لے گیا. لیکن یہ نام کا مسلمان بنتا عقل مند ہے کہ میں بڑا عقل مند ہوں، اسلام بھی رکھا ہوا ہے اور اپنے دنیا کے مفاد کو بھی نقصان نہیں پہنچنے دیتا.
کتنا سمجھدار ہوں، اور یہ جو دین پر اپنا تن من دھن لگا رہے ہیں یہ تو بے وقوف ہیں، نہ جان کی فکر، نہ مال کی فکر، نہ اولاد کی فکر، مال اپنا سارا جہاد پر لگا دیا، مساجد پر لگا دیا، دینی مدارس پر لگا دیا، تو بڑے بے وقوف لوگ ہیں۔ ہم نے اپنا مال بھی بچا لیا، مسلمانی بھی قائم رکھی، اپنے گھروں میں بیوی بچوں میں مزے کر رہے ہیں، یہ کبھی جنگ بدر میں جا رہے ہیں، کہیں تبوک میں جا رہے ہیں، اور کبھی حنین میں ہے، اور کبھی عہد میں مارے کھا رہے ہیں اور زخمی ہو رہے ہیں، کتنے گھاٹے میں ہیں، اپنے آپ کو ذبح کروا رہے، جسموں کو چھلنی کرا دیا، قید میں ڈلوا دیا، امریکہ کا قیدی بنوا لیا، کتنے پاگل ہیں، بے وقوف ہیں۔ ہمارا اسلام کتنا اچھا ہے، گھر میں مزے کر رہے ہیں، اور جناب خرچ بھی کوئی نہ کیا، جان کو بھی تکلیف نہ پہنچنے دی، ہم بڑے عقل مند اور فائدے میں ہیں، مفاد بھی اٹھا لیا۔ ہم مسلمان ضرور ہیں لیکن بنیاد پرست نہیں کہ اپنا تن من دھن دین پر لگا دے، ہم اتنے بے وقوف نہیں ہیں کہ اپنے نفع نقصان کو نہ سمجھیں۔ یہ طالبان تو پاگل لوگ ہیں، دیوانے، ملک بھی تباہ کروا لیا، جانیں بھی گنوا لی، اور اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈالا ہے۔ اب امریکہ کی قید میں نہ ان کو کھانا مل رہا ہے، بہت سارے تو مار دیے گئے، شہید ہو گئے، بیڑیاں پہنائی ہوئی ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، آنکھوں پر پٹیاں ہیں، کانوں میں ان کے ڈاڑھ دیے ہوئے ہیں، داڑیاں ان کی مونڈ دی گئیں، نمازیں ان کو پڑھنے نہیں دے رہے۔ اور کل کی اخبار میں خبر تھی مولانا عبدالسلام ضعیف کو شہید کر دیا گیا اذیتیں دے دے کر، جس شخص کو ہماری پاکستانی حکومت نے خود پکڑ کر امریکہ کے سپرد کیا اور انعام لیا۔ تو منافق آدمی سمجھتے ہیں ہم بڑے فائدے میں ہیں، ڈالر بھی لے لیے، امریکہ کو بھی خوش رکھا، اور مسلمانوں کو بھی کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم کوئی اسلام کے دشمن تھوڑے ہی ہیں، ہم اپنا ملک بچانا چاہتے ہیں، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ورنہ تمہارے مکان تباہ ہو جاتے، تمہارا نقصان ہوتا، کاروبار خراب ہوتے۔ ہم تو بڑے ہوشیار لوگ ہیں، ہم مسلمان ضرور ہیں لیکن بے وقوف قسم کے مسلمان نہیں ہیں۔ حضور کے زمانے میں بھی منافقین کہتے تھے کہ یہ ابو بکر، عمر اور یہ صحابی تو دیوانے قسم کے مسلمان ہیں، جنہوں نے دین پر تن من دھن لٹا دیا، ہم اس قسم کے مسلمان نہیں ہیں، البتہ ہم ماڈرن مسلمان ہیں، ہم زمانے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، سمجھدار ہیں۔ اللہ نے فرمایا بے شک وہ سمجھتے رہے اپنے آپ کو مسلمان، لیکن میرے نزدیک میرے کاغذوں میں پکے کافر ہیں، بلکہ کافروں سے زیادہ برے ہیں، کافروں سے زیادہ برے ہیں۔ دوسری جگہ آیت ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ عام کافروں سے یہ زیادہ برے ہیں جو کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ جہنم کی آگ میں جائیں گے اور دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے۔ ان کو غلط فہمی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، فرمایا یہ میرے نزدیک کافروں سے زیادہ برے ہیں، اور دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کو ماننے کا دعویٰ کر کے اور یہ کہہ کر کہ ہمارا آخرت پر ایمان ہے، اور کبھی کبھی نماز پڑھ کر عید کی یا جمعے کی انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ فرمایا ہرگز نہیں، یہ کافر ہیں، اللہ ان کو غارت کرے۔ دوسری جگہ آیا ہے قاتلہم اللہ، ان کے رد میں اللہ نے سورۃ منافقون بھی نازل کی جو ہم نے کچھ عرصہ پہلے پڑھی تھی۔ سورۃ نساء میں بھی منافقوں کا زبردست رد ہے،
سورت توبہ میں بھی ہے، منافقین کا کردار بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کا طریقہ یہ ہے، واردات مسلمانوں کے پاس آ کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں گے، لیکن جب بڑے بڑے شیطانوں کے پاس علیحدہ جائیں گے میٹنگوں میں تو ان کو وفاداریاں جتلائیں گے کہ ہم بڑے مجبور ہیں ان بنیاد پرست مسلمانوں سے، اس لیے ہمیں کبھی کبھی کچھ اسلام کے لیے بھی کرنا پڑتا ہے، اندر سے ہم پکے بے ایمان ہیں تمہاری طرح کی، ہماری پوری وفاداریاں تمہارے ساتھ ہیں، ہم اندر سے تمہارے ساتھی ہیں، کیا کریں ان مسلمانوں کے ساتھ بھی زہرداری رکھنی پڑتی ہے اور بطور تمسخر ان کے ساتھ بھی کچھ جھوٹے موٹے وعدے کرنے پڑتے ہیں، اندر سے ہم پکے کافر ہیں، تمہارے ساتھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایمان والوں کے ساتھ وہ استہزاء کیا کریں گے، وہ تو دراصل اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور اللہ پاک ان کے ساتھ استہزاء کا معاملہ فرما رہا ہے کہ ان کو مسلمان کہلانے کی وجہ سے اس خوش فہمی میں ڈال دیا کہ اسلام کے نفع ان کو مل جائیں گے، حالانکہ قیامت والے دن وہ عام کافروں سے زیادہ سخت قسم کی دوزخ میں جائیں گے، اور اللہ پاک ان کے ساتھ قیامت والے دن وہی معاملہ کریں گے جو دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے ان کے لیے دروازے کھل جائیں گے جنت کے، لیکن جب قریب آئیں گے تو فرشتے روک دیں گے، دروازے بند ہو جائیں گے اور ماریں گے اور کہیں گے بدبختو چلو یہاں سے، تمہارا جنت سے کیا کام، تم بے دین لوگ ہو، کافروں کے ایجنٹ ہو، تم نے لاکھوں مسلمانوں کو مروایا، نقصان پہنچایا، اسلام کو مٹایا، تم نے کافروں کا ساتھ دیا اور برائیوں کو عام کیا، زناکاریوں کو عام کیا، بے حیائی کو عام کیا، بدعتیں نکالی، تمہارا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ تو ان کو مار مار کر فرشتے ہٹا دیں گے۔ اسی طرح پلسرات پر ان کے ساتھ ہوگا کہ وقتی طور پر ان کی روشنی جلنے لگ جائے گی، سمجھیں گے خیر ہے، گزر جائیں گے، لیکن عین جب اس پر آئیں گے پلسرات پر ان کی روشنی بجھ جائے گی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو پہلے سے اندھیرے میں ہو اس کو اندھیرا اتنا زیادہ معلوم نہیں ہوتا، جس کو روشنی کے فوراً بعد بجھ جانے سے جو اندھیرا ہوتا ہے وہ زیادہ سنگین ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اجالے کا پس منظر بڑا تاریک ہوتا ہے، اندھیروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والوں، اندھیروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والوں، اجالے کا پس منظر بڑا تاریک ہوتا ہے۔ جب اجالے کے بعد یکدم اندھیرا ہوتا ہے پھر بالکل کچھ بھی سجائی نہیں دیتا۔ تو یہ معاملہ منافقوں کے ساتھ ہوگا، نام نہاد مسلمانوں کے ساتھ ہوگا۔ منافق اس کو کہتے ہیں جو بظاہر مسلمان کہلائے، کلمہ بھی پڑھے اور اس کی ہمدردیاں کافروں کے ساتھ ہوں، جیسے موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کو مروا رہے ہیں اور کافروں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ایک دو نہیں، لاکھوں مسلمان مروائے، اور ایسے ایسے قیمتی مسلمان کہ یہ ہمارے منافق لوگ جو ہیں یہ سارے مل جائیں تو یہ ان کے پیشاب کی جھاگ کے برابر بھی نہیں ہے۔ ایسے ایسے قیمتی انسان، اللہ کے کامل ولی، وہ انہوں نے مروا دیے اور ان کو اذیتوں میں ڈالا اور ان کو دکھ پہنچائے اور ان کے جسم ٹکڑے ٹکڑے کروائے دشمن کو ساتھ دے کر۔ تو کیا خیال ہے ان کا یہ اسلام ان کو بچا لے گا دوزخ سے؟ بلکہ ان کو جہنم کے آخری طبقے میں پہنچائے گا۔ اللہ نے قرآن پاک میں منافقوں کی نشانیاں بتائیں، متوجہ ہوں،
ایک نشانی تو یہ بتائی ان کا ظاہر کچھ ہوتا ہے باطن کچھ ہوتا ہے. جس کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہو وہ منافق ہے. جس کے ظاہر میں اور باطن میں تضاد ہو وہ کون ہے؟ منافق. دوسری نشانی یہ بتائی منافقوں کی کہ وہ سلف صالحین کو، صحابہ کو اور مجاہدین کو پاگل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پاگل. جو پکے مسلمانوں کو پاگل کہے وہ بھی منافق. جو پکے مسلمانوں کو برا بلا کہے اور کہے یہ پاگل لوگ ہیں، اجڑ لوگ ہیں، تو وہ بھی پکا منافق. اور اسی طرح جو بے دینی لادینیت کو اصلاح کا نام دے اور صحیح دین کو فساد کہے تو وہ بھی پکا منافق ہے. اسی طرح جو کافروں کے ساتھ جا کر وفاداریوں کا اظہار کرے وہ بھی منافق ہے. اور دوسری جگہ قرآن میں آیا ہے سورۃ النساء میں کہ جو نماز میں سستی کرے وہ بھی منافق ہے. جو نماز کاہلی سے پڑھے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا کُسَالَىٰ، نماز پڑھتے ہیں ہارے ہوئے دل سے. منافقوں کی نشانی. ساری نمازیں وہ باجماعت نہیں پڑھ سکتا منافق. منافق ساری نمازیں نہیں پڑھے گا، کوئی نماز پڑھ لے گا. حضور نے ارشاد فرمایا اگر ان منافقوں کو پتہ چل جاتا کہ عشاء اور فجر کی نماز میں کتنا اجر ہے تو گھٹنوں کے بل ان کو گھسٹ کر بھی آنا پڑتا تو جماعت میں شامل ہوتے. اور ایک روایت میں یوں فرمایا کہ اگر ان کو یہ یقین ہوتا کہ ان کو بکری کے پائے مل جائیں گے تو یہ نمازوں میں حاضر ہوتے. بکری کے پائے پکے ہوئے ان کو مل جاتے نا تو پھر یہ کبھی نمازوں سے نہ ہٹتے. لیکن اصل میں ان کو دنیا چاہیے، جنت تو چاہیے نہیں. جنت میں تو بکری کے پائے سے زیادہ بڑی نعمت سے ملنے والی ہے، لیکن اس پر ان کو یقین کوئی نہیں. اس لیے ان کو بکری کے ایک پائے کا لالچ دے دو تو یہ نمازوں میں آ جائیں گے. یہ منافقین کا کردار ہے. تو آج بھی نفاق بہت زیادہ ہے، منافقت اپنے زوروں پر ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان منافقین کا ذکر تفصیل سے کیا. ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ، من کا معنی سے بھی ہے اور من کا معنی بعض بھی ہے. من کا معنی سے بھی بعض بھی، اور بھی من کے کئی معنی ہیں. تو یہ من تبعیضیہ ہے بعد کے معنی میں. وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ، مَن یقول، جو کہتے ہیں، مَن یقول، جو کہتے ہیں. من جو ہے یہ جو کے معنی دیتا ہے ذوی العقول کے لیے. من جو ہے لفظ کے اعتبار سے واحد ہے اور معنی کے اعتبار سے جمع ہے. توجہ فرمائیں، من لفظ کے اعتبار سے کیا ہے؟ واحد، اور معنی کے اعتبار سے جمع. یہی وجہ ہے کہ لفظ کا اعتبار کر کے یقول فرمایا واحد کا صیغہ. یقول واحد کا صیغہ ہے یا جمع کا؟ واحد کا. تو یہاں لفظ کا اعتبار کیا. اور آمنا جمع کا صیغہ ہے، اس میں معنی کا اعتبار کیا. توجہ فرمائیں ذرا، کوئی گرامر بھی سیکھ لو، کافی مدت ہو گئی آپ کو. من لفظ کے اعتبار سے کیا ہے؟ واحد، اور معنی کے اعتبار سے جمع. تو یقولوں میں کس کا اعتبار کیا؟ لفظ کا. لفظ کا. اور آمنا میں کس کا اعتبار کیا؟ جمع کا. اسی لیے میں نے جمع کا معنی کیا ہے. من یقول آمنا، جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، یعنی اپنا دعویٰ ہے ان کا مسلمانی کا. ہم ایمان لائے باللہ، ساتھ اللہ کے، ہمارا اللہ پر ایمان ہے
ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں. یہ کوئی طالبان ہی اللہ کو نہیں مانتے، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں. یہ صرف صحابہ ہی اللہ کو نہیں مانتے، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں. وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر بھی ہمارا ایمان ہے، ہم بھی قیامت کو مانتے ہیں. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان والے نہیں. یہ واو کا معنی اور بھی ہوتا ہے، واو کا معنی حالانکہ بھی ہوتا ہے. جس واو کا معنی حالانکہ ہوتا ہے اس کو کون سی واو کہتے ہیں؟ حالیہ. تو یہاں حالانکہ معنی کر لے تو اور بھی زیادہ خوبصورت ہے. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے، حقیقت میں مومن نہیں ہے، اللہ کے نزدیک مومن نہیں ہے. دنیا کے سامنے بے شک وہ مسلمان بنے ہوئے ہیں، دنیا کے سامنے مسلمان، اللہ کے نزدیک کافر. تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ خالی مسلمان کہلانے سے یا کلمہ پڑھنے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا، جب تک کہ کلمے والی زندگی نہ اپنا لے، اندر باہر سے پکا مخلص مومن نہ بن جائے. ویسا مومن جس کو امریکہ والے بنیاد پرست کہتے ہیں، کئی انہوں نے ہمارے نام رکھے ہوئے ہیں، بنیاد پرست، دہشت گرد، شدت پسند. یہ ہے اصل میں مسلمان، جن کی بنیاد پکی ہے. جو اوپر سے مسلمان ہیں، وفاداریاں کافروں کے ساتھ ہیں، اللہ کے نزدیک وہ مومن نہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. دعا کرو اللہ ہمیں کلمے والی زندگی عطا فرمائے.